السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 90، یتیم کا مال ناحق کھانا۔ سورۃ النساء آیت 10۔ جو بچے یتیم ہیں یا جو بچیاں یتیم ہیں، جس کا باپ نہیں ہے اور بلوغت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ یتیمی کا وقت ہوتا ہے، کہ جس بچے یا جس بچی کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ بالغ ہونے تک یتیم کہلاتے ہیں، اور ایسے یتیم بچوں کا مال جو اس کی ملکیت میں ہے، اس کا مال ناحق طور پر کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا بڑا گناہ ہے ناحق طریقے پر۔ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ حلال حرام سب مکس کر کے سب کھاتے رہتے ہیں، جائز ناجائز کیا کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں کہ حلال ہے تو کھاؤ، حرام ہے تو مت کھاؤ، اس کی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ جو بھی ہے جیسا بھی مال ہے آنے دو، سود کا ہے، حرام مال ہے، یتیموں کا مال ہے، بس وہ کھائے جا رہے ہیں، کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یتیموں کا مال ناحق کھانے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 91، گناہ میں مال خرچ کرنا، اگرچہ ایک پیسہ ہو اور اگرچہ چھوٹے گناہ میں ہی کیوں نہ خرچ کیا جائے۔ زواجر صفحہ 421۔ گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا یہ بھی گناہ، ایک تو گناہ کرنا یہ بھی گناہ، اور کوئی گناہ کا کام ہے اس گناہ کے کام کے اندر مال خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینا گناہ ہے، اب اس کو پیسہ دینا تاکہ وہ شراب پیے، تو گناہ کے کام میں مال خرچ کیا، بڑا گناہ ہو گیا۔ گناہ کے اوپر مال خرچ کرنا ہے۔ کوئی آدمی پیسوں کے ذریعے سے پیسہ دے کر زنا کرتا ہے تو گناہ کے کام پر اس نے اپنا مال خرچ کیا، یا اور کوئی شکل، کوئی بھی شکل جو گناہ کی ہو اس کے اندر مال خرچ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بڑا گناہ ہے اور اس کے اندر مال خرچ کرے گا تو بڑا گناہ ہوگا، نہیں، بڑے گناہ میں مال خرچ کرنے پر بڑا گناہ ہوگا، چھوٹے گناہ پر بھی اگر کسی نے اپنا مال خرچ کیا تو بھی بڑا گناہ ہوگا۔ چھوٹے گناہ پر بھی مال خرچ کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کے کام پر مال نہیں خرچ کرنا چاہیے ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 92، پڑوسی کو تکلیف دینا، اگرچہ پڑوسی ذمہ ہو، اس کے گھر جھانک کر یا تکلیف دہ عمارت بنا کر وغیرہ۔ بخاری و مسلم۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 149۔ پڑوسی کو تکلیف دینا مطلقاً حرام ہے، مطلقاً سخت گناہ ہے، چاہے پڑوسی مسلم ہو، چاہے پڑوسی رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی غیر رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی کافر ہو، ذمہ ہو، کوئی بھی ہو، اپنا جو پڑوسی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا یہ بڑا گناہ، کسی بھی طرح کی تکلیف، اس کے گھر میں جھانکنا کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے گھر میں جھانکنا یہ بھی بڑا گناہ، یا اس کے بازو میں رہتا ہے یہ، اس نے اپنی عمارت اتنی اونچی کر دی جس سے اس کا ہوا اجاس رک گیا، اس کی جو ہے ہوا بند ہو گئی، اس لیے کہ آڑ ہو گئی تو اب وہاں ہوا نہیں آ رہی ہے، تو گویا کہ پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس طرح سے بھی تکلیف پہنچانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو پڑوسی کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا یہ بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی کو خوش رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور پڑوسیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہیے۔
حدیث پاک میں بھی اس کی جو ہے اس کے اوپر بڑی سخت وعید نازل ہوئی ہے پڑوسی کو ستانے والے کے لیے۔ بلکہ پڑوسی کی اہمیت اس سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے۔ جیسے آدمی کا اپنا وارث ہوتا ہے، یعنی بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، یہ اور جو ورثاء ہیں تو وہ مرنے کے بعد اس کے مال کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی بھی جو ہے وہ کیا نہ بن جاوے، وارث نہ بن جاوے۔ تو اتنے مطلب حقوق ہیں۔ پڑوسی کی طرف سے اگر کچھ معمولی تکلیف پہنچ جائے تو درگزر کر دینا چاہیے، معمولی تکلیف کو جو ہے بڑھا چڑھا کر کے پھر اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ پڑوس کے اندر رہتے ہیں، تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو آدمی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور اوپر جو بیان کیے گئے بڑے بڑے گناہ، قرض کے تعلق سے، یتیم کا ناحق مال کھانے کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کبائر آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کبائر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔